السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہاشمی میڈیا آفیشیل اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال ہاشمی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حلقہ 5 ال31 پاکستان رائے حق پارٹی کے نامزد امیدوار جناب حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب۔ سب سے پہلے تم حضرت کے انتہائی مشکور ہوں، حضرت نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ آئیے اب چلتے ہیں حضرت کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت آپ عالم دین ہیں، آپ نے سیاست کے اندر قدم رکھا ہے، تو آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ مسجد مدرسے کا ماحول، اس ماحول سے ہٹ کر آپ سیاست کی طرف آئیں؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو ایسی کون سی ضرورت پیش آئی، آپ نے کون سے ایسے مسائل دیکھے جن کی وجہ سے آپ سیاست کی طرف آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کو اپنے نظریات سے اور پارٹی کے نظریات سے آگاہ کر سکوں۔ دوسرا جو آپ نے بات میں سیاست کے حوالے سے، تو سیاست کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ جو مروجہ سیاست ہے یہ عام جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ یہ سیاست گھناؤنا کھیل ہے، یہ جھوٹ ہے یا جھوٹے لوگوں کا کام ہے، ہم اس سے بالکل ماوراء سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں سیاست کے لیے العلماء ورثۃ الانبیاء، حضور نے فرمایا کہ انبیاء کے وارث علماء ہی ہیں۔ تو وراثت میں جہاں ہمیں علم ملا، حدیث ملی، قرآن میں تفسیر ملی، وہاں پر سیاست ملی۔ اور معاشرے میں چونکہ بیرارہ بھی بہت زیادہ ہے، پر ہم نے اس میدان کو بالکل چھوڑ دیا اور ایک ہی وراثت جسے قرآن و حدیث کی شکل پہ اپنا لیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وراثت کا صحیح حق ادا ہم نہیں کر رہے، تو سیاست میں آ کر ہم اس وراثت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں اور امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ سیاست اصل میں عبادت ہے۔ آپ پاکستان رائے حق پارٹی کے پلیٹ فارم سے جو کہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آپ کی پارٹی کے مقاصد کیا ہیں؟ کس مقاصد کے تحت آپ کی پارٹی وجود میں آئی؟ آپ کس پارٹی کے تحت؟ ہر پارٹی کے کوئی مقصد ہوتا ہے، تو آپ کی پارٹی کا مقصد کیا؟ سب سے بنیادی طور پر ہمارا جو منشور ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور نظام خلافت راشدہ کے قیام کے لیے اس پارٹی کا قیام ہوا اور اس کے نفاذ کے لیے پارٹی بنی۔ اور دوسرا جو ہمارے معاشرے میں اس سیاست مروجہ جو سیاست ہے، اس وجہ سے طبقاتی تفریق پیدا ہو گئی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس طبقاتی تفریق کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کوئی کسی نام سے موسوم ہے، کوئی کسی نام سے موسوم ہے۔ مثال کے طور پر جس کا تعلق یعنی سیاسی تعلق کسی پارٹی سے ہو تو وہ اسی سے اپنی پہچان کراتا ہے، جبکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہم اس سیاسی نظام کو عبادت بھی سمجھتے ہیں ایک، اور دوسرا یہ ہماری پہچان نہیں، ہماری پہچان کلمہ ہے۔ اور اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان باطل پر غالب کیا جا سکے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سیاست میں آنا ضروری ہے۔ تو اس حلقے کے اندر جہاں باقی سیاسی پارٹیاں ہیں، وہاں تحریک لبیک بھی موجود ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی موجودگی کے اندر؟ آپ چونکہ ایک دینی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کی موجودگی میں آپ کیوں اس میدان میں آئے؟ اصل میں تحریک لبیک کی عمر بہت کم ہے، 3 سال یا 4 سال کا عرصہ ہے، لیکن ان کا مشن بہت اعلیٰ و ارفع ہے اور ان کے مقاصد بہت احسن ہیں۔ اس کی جو قیام کی وجہ بھی یہی بنی کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہمارے لیے انتہائی قابل احترام بھی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، اور ہمارے ملک کے جو آئین اور قانون ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے آیت جو ایمان کا تصور ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور ختم نبوت کے حوالے سے جو بات کرتا ہے، یعنی کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں توہین کرتا ہے، تو اس کی جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں قانون میں، آئین میں، تو وہ ان کا نفاذ نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے کچھ ہمارے بھائی ایمان کی بنیاد پر کسی کو اس کی سزا دے بھی دیتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں شاتم نبی کو، تو اس کو تحفظ نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ تحریک لبیک میدان میں آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اچھا قدم ہے۔ اور کیونکہ ہم بھی ایک دینی جماعت ہیں، ہماری کیونکہ تاریخ ان سے قدیم ہے، زیادہ ہے، ہماری سیاست کا عرصہ غالباً 15 سال تو ہے، تو
ہمارا جو نعرہ ہے وہ بھی نظام خلافت راشدہ، یعنی وہ نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور ساتھ ختم نبوت کا تحفظ۔ وہی بات ہے، جب ہم ختم نبوت کا تحفظ مانتے ہیں تو تبھی نظام خلافت راشدہ مانتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس سیاست میں آنا بہت ضروری ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہم سب کا مقصد ایک ہے کہ نظام خلافت راشدہ، تو آیا کوئی ایسا کوئی لامل نہیں سکتے کہ آپ سارے مل کے ایک کسی امیدوار کو کھڑا کرتے ہیں، آپ سارے مل کے کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں؟ کیونکہ مقصد تو آپ سب کا ایک ہی ہے، خلافت راشدہ کا نظام۔ چونکہ ہماری جو اعلیٰ قیادت ہے اس سطح پر یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کہ ہم قریب ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے، قریب امید ہے ہو جائیں گے۔ ویسے بھی ہم ایک ہی ہیں، یہ امت کا جو ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ شاید یہ کسی اور اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا یہ ان کے مخالف ہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ ہمارا سوچ ایک، ہماری فقہ ایک ہے، لہٰذا ہم سیاسی طور پر بھی ایک ہی مقصد کے لیے آ گیا ہے انشاءاللہ، اور اللہ کی ذات سے بہت قوی امید ہے بہت جلد ہمارا پیچ اپ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ اپنے آپ کو اس حلقے کے اندر کس قدر مضبوط سمجھتے ہیں؟ آپ کس سمجھتے ہیں کیا عوام آپ کو اعتماد کر کے آپ کے حق میں ووٹ دے گی اور آپ کو کامیاب کرائے گی؟ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہم اپنے جو نظریات ہیں، جو ہمارا مقصد ہے، اس کی تشہیر کے مکلف ہیں، نتیجہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ باقی عوام بھی آپ کے سامنے ہے اور ہم بھی آپ کے سامنے ہیں، یہ فیصلہ وقت ہی کرے گا کون کس حد تک کامیاب ہے۔ لیکن ہمارا جو مقصد اصلی ہے وہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد وہ آخرت کی کامیابی ہے کہ کل اللہ کے سامنے ہم سرخرو ہو جائیں اس مشن پر چلتے ہوئے۔ جیسے کہ الیکشن کے دنوں کے اندر جو امیدوار ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، آدمی کو عوام کو بیوقوف نہ نہیں کہ سڑک کا پانا دیتا ہے، کہتا ہے ہم ٹوٹی دیں گے، نلکا دیں گے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کامیاب ہونے کے بعد آپ بھی انہیں کی طرح غائب ہو جائیں گے یا عوام میں رہیں گے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جس سیٹ پہ ہم لڑ رہے ہیں الیکشن، اسے کہتے ہیں MLA، ممبر لیجسلیٹو اسمبلی، یعنی کہ قانون ساز اسمبلی۔ تو قانون ساز اسمبلی کی سیٹ پر جو الیکشن لڑ رہا ہو، میرا نہیں خیال کہ اس کو یہ اختیار ہوں کہ وہ لوگوں کو ٹوٹی اور اس کے پائپ کے اور روڈوں کے وعدے کرے۔ ہاں، جہاں تک رہا عوام کا جو حقوق ہیں، اگر ہمیں اللہ نے اختیار دیا تو ہم ان کے حقوق کا تحفظ بھی کریں گے اور ان کے حقوق کو بڑی عزت کے ساتھ تک پہنچا دیا کریں گے۔ آخر میں آپ ہمارے اس چینل کے ذریعے کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ بس یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عوام کے سامنے سب باتیں ہیں، اس سے پہلے ماضی میں بھی وہ جو مروجہ جمہوری نظام ہے اس کے تحت ووٹ دیتے رہے ہیں اور اچھی طرح پرکھ چکے ہیں کہ کون ان کے مفاد میں ہے اور کون ان کے نقصان میں ہے۔ یہ بس چند مفاد پرست ہاتھوں کے ہاتھ میں یہ یعنی سیاسی نظام آ چکا ہے، جس کی وجہ سے امت کا جو غریب طبقہ وہ پس چکا ہے۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہی غریب طبقہ اس نظام کو یعنی خیر بات کہہ کے ہمارے ساتھ تعاون کرے گا تو انشاءاللہ ایک باوقار اور مصلح قسم کا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ میں تمام بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ اپنے معاشرے کے سب سے بہترین لوگوں کو آگے لائیں تاکہ وہ آپ کے حقوق کا تحفظ کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان بلال ہاشمی کو سلام۔